فرینڈس اب جو تھرڈ پارٹ ہے اس کے اندر میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ پاکستان کی جو معیشت ہے، اس کو درپیش مسائل جس کی وجہ سے آج جو لوگ ہیں اس تہانے میں پہنچ چکے ہیں کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی، اور جو سفید پوش لوگ ہیں وہ اس لحد پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ جتنا بھی کما لیں وہ اپنے آج کی جو جتنی مہنگائی ہے اس کے اندر اپنا 3 ٹائم کا کھانا اور ایک ٹائم پہ 2 ڈشز جو ہے نا وہ نہیں رکھ سکتے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک جو ہے اس وقت بالکل جو ہے نا ڈیفالٹ ہو چکا ہے، آلموسٹ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ ڈیفالٹ اس سینس میں بھی کہنا چاہیے نا، کیونکہ جب آپ کچھ چیز باہر سے بائی نہیں کر سکتے، سیل نہیں کر سکتے، تو اب کیا رہ گیا ڈیفالٹ ہونے میں؟ بس کہنے کو ہی رہ گیا نا جی۔ ہمارے پاس جو اب میں یہ ساری باتیں آپ کو دلیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں جو بات کروں گا وہ ہے کہ کسی بھی اکانومی کو ہم انڈرسٹینڈ تب کر سکتے ہیں جب اس کے فارن ایکسچینج ریزرو سے، کہ وہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر فارن ایکسچینج جو ہمارا ریزروز ہیں اس کے اندر کتنے ڈالرز پڑے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہی ڈٹرمائن کرتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کے جو ملک کے حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ آلموسٹ لڑکھڑاتے ہوئے $4 بلین پہ کھڑے ہیں۔ $4 بلین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر سے کوئی چیز خریدیں تو یہ گارنٹی کے طور پہ ہیں کہ ہمارے پاس $4 بلین پڑے ہیں، اگر خدا نخواستہ ری پیمنٹ کرنی پڑے گی یا کسی کا قرضہ واپس کرنا پڑے گا تو ہم یہ آپ کو دے دیں گے۔ اچھا جی، اب تو مطلب یہ ایک صورتحال ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ملک اتنا بڑا ملک اور جس کے دشمن اتنے بڑے بڑے ہیں، اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے اپنی جو پیش کرنے کے لیے اونلی $4 بلین۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بات کروں گا میں آپ کے پاس کہ یہ $4 بلین ادھر زحمت کیوں پڑی، ادھر کیوں آگے کھڑے۔ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ ہے نا، جسے کہتے ہیں بیرونی خسارہ، وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ ہے وہ یہ اس کی وجہ سے ہی ہمارا یہ $4 بلین پہ کام کھڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کرنی ہوتی ہے تجارت، پاکستان تجارت کرتا ہے اپنے انٹرنیشنل فرینڈز کے ساتھ، US، چائنا، رشیا اور یورپ، جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں آلموسٹ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹس میں ہوتی ہے۔ میجر جو ہمارا US ہے وہ ہم سے جو ہے کافی امپورٹ کرتا ہے، اور جو چائنا بھی ہم سے امپورٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں وہ زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ایکسپورٹ والیوم ہے، جو ہم چیزیں بیچتے ہیں بنا کے یہاں پہ، وہ ایک تو اتنی تھکڑ ہوتی ہیں، نہ ان کی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، نہ وہ کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں، اور مطلب بڑا عجیب طریقے سے بنی ہوتی ہیں، سستے طریقے سے، 2 نمبر طریقے سے، اور جو آرڈر بھیجنے والے ہوتے ہیں وہ بھی 2 نمبریاں لگاتے ہیں۔ دنوں دن انہوں نے امیر ہونا ہوتا ہے، اس لیے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو ان کی کوئی چیزیں لیتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے نا جی، آج کل تو جو آج کا کرنٹ جو میں اگر بتاؤں نا، تو نہ کوئی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ بند ہوئی ہے، امپورٹ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ پیسے نہیں ہیں، باہر سے ہم چیزیں، تو انڈسٹری بھی ساری ٹھپ ہوئی پڑی ہے، بالکل ٹھپ ہوئی پڑی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، اب دیکھیں جب آپ نے ریونیو ہی جنریٹ کرنا، یہ جو $4 بلین پڑا ہوا ہے نا آپ کا فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر، وہ باہر سے جو ریمیٹنسیز آ رہے ہیں نا، جو ہمارے پیارے پاکستانی باہر، جو ڈاکٹرز خان صاحب کہتے ہیں نا US کے اندر 18 لاکھ بتا رہے ہوتے ہیں، 18,000 ڈاکٹرز ہیں، اور جو آپ کے جو لیبر بیٹھی ہوئی ہے دبئی کے اندر، سعودیہ کے اندر، چائنا کے اندر، وہ لوگ جو پیسہ کما کے اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، یہاں پہ جو وہ پلاٹس خریدتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ جو $4 بلین پڑا ہوا ہے نا جی۔ اور جو یہ $4 بلین ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو ادھر سے لیتے ہیں، یہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل بینکوں سے۔ آپ کو IMF پیسے نہیں دے رہا، آپ کہتے ہو کہ پیسے رکھوا دو، آپ کہتے ہو سعودیہ کو پیسے رکھوا دو، دبئی کو پیسے رکھوا دو، چائنا کو پیسے رکھوا دو، US کو پیسے وہ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں رکھیں گے، IMF سے پہلے پیسے لے کر آؤ۔ IMF کہتا ہے اب دوستوں کو اس پیسے، مطلب انہوں نے ہمیں لڑوایا ہوا ہے، پہلے وہ ادھر بھیجتے ہیں، وہ ادھر بھیجتے ہیں، پھر وہ ادھر بھیجتے ہیں، وہ ادھر بھیجتے ہیں، مطلب کوئی نہیں آپ کو پیسے دے رہا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یار جب ہمارے پاس IMF بھی یا کوئی بینک بھی ہمیں پیسے نہیں دے رہا، کوئی فرینڈ بھی پیسے نہیں دے رہا، ہمارے کوئی چیز باہر سیل بھی نہیں ہو رہی، ہم کوئی چیز بائی بھی نہیں کر رہے، تو ایسے ملک کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیفالٹ ہی کہیں گے نا۔ ان نالائق حکمرانوں کی
جو فضول قسم کی پالیسیز ہیں اس کا نتیجہ ہی کہیں گے نا. اچھا اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے ملک کی، اور میں تھوڑا سا آپ کو اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں کہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہوتی ہے بجٹ. ہر سال کا بجٹ بنتا ہے، جیسے گھر کا منتھلی بجٹ بنتا ہے نا، اسی طرح ملک کا بھی بجٹ بنتا ہے. اس بجٹ کے اندر جو چیز دیکھنے کو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ایک سال کے اندر کیا کیا جو ہے وہ جو کمانا ہے، کیا کیا خرچ کرنا ہے. اس میں ہم اپنے انہی سارے ذرائع سے، ایگریکلچر سے، انڈسٹری سے، سروسز سیکٹر سے، جو سب سیکٹر سے ہم نے جو، اور ٹیکس سے جو ریونیو جنریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ ہم نے اپنی پاک فوج کو دینا ہے، اپنے دفاع کے لیے ہم نے تعلیم پہ خرچہ کرنا ہے، صحت پہ خرچہ کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے اوور آل ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر پہ خرچہ کرنا ہے. تو یہ جو بجٹ ہوتا ہے نا، میری 26 ایئرس ایج کے اندر آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کا جو بجٹ بنتا ہے نا، مطلب ہم کمائیں اور اخراجات کریں، یہ کبھی برابر نہیں ہوا. ہم کماتے تھوڑا ہے اور خرچہ زیادہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں لون لینا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان جو ہے وہ ہر سال جو لون لیتا ہے نا وہ بینکوں سے لیتا ہے، اور جو کماتا ہے اس میں ہمارے پاس جو ہمارے ادارے ہیں نا، نادرا، پاسپورٹ، یہ ٹیلی کمیونیکیشن، یہ اور جو ٹیکسیز ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکس، جو انکم ٹیکس وہ ہم لیتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے صرف اور صرف یہ 22 کروڑ کے اندر سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس. پھر حکومت کیا کرتی ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے، انہیں کہتی ہے یشی کرو ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، اور لیکن یہ انڈائریکٹ ٹیکس لیتے ہیں آپ سے. یہ آپ کھانا کھانے جاؤ ٹیکس لگا کے GST دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ سفر کرو ٹول پلازوں پہ آپ کو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ موبائل چارج کرو اس کے اوپر پیسے دے رہے ہوتے ہیں، موبائل پرچیز کرو اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہوتے ہیں، کپڑے لینے جاؤ اس کے اوپر، مطلب ETC آپ ہر جگہ پہ آپ کو انڈائریکٹ ٹیکس سے یہ مار دے رہے ہوتے ہیں. اچھا لیکن ایسی اللہ کی کرنی ہے، اتنا ٹیکس یہ انڈائریکٹ بھی اکٹھا کر لینا، کبھی بھی ان کی کمائی انکم ان کی پوری ہی نہیں ہوتی جتنا ان کے اخراجات ہوتے ہیں. اچھا ایک سب سے جو بڑی چیز ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ جب یہ بجٹ بنتا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں نا، ان میں جو سرکاری جو ادارے ہیں نا، اسٹیل مل، آپ کا ریلوے، یا پھر آپ کا جو ہے یہ جو سوئی گیس، یا پھر جو بڑی یہ دوسرے ادارے ہیں PIA ہے، یہ سارے کے سارے آپ کے ہر سال جو ہے نا 65 ارب روپے کا خسارہ دیتے ہیں. 65 ارب روپے کا. کین یو امیجن کہ ایسے اداروں کا کیا فائدہ جو ہمیشہ ہی خسارے میں ہو. ان میں ہماری بڑی کمپیٹنٹ بیوروکریسی، بڑے کمپیٹنٹ لوگ، ریٹائرڈ جنرل ان سب کے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ ادارے جو ہے نا خسارے میں ہیں. ان کا کچھ سوچنا چاہیے. اور اب میں آگے جو مزید ہیں وہ آپ کو نئی ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں، جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں.